رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جس نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کو اپنا پروردگار مانا، اللہ اللہ کرتے رہے، فرمایا ان پہ فرشتے نہیں آتے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم نے راستہ چھوڑا ہے، ہم نے راستہ کبھی نہ یہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑیں گے۔ ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ ہم نے بزرگوں کا کہا مان کر سائڈ لی ہے، لیکن ہمارے صفے درست ہیں، برابر ہے۔ 10 دن کا ٹائم ہے نا، کتنا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اپنے امیر کے لیے کم از کم 126 دن تو بیٹھ سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ آپ کی طرف سے جواب آیا تھا ہم 1 سال بیٹھ سکتے ہیں، عمر بھر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ آنے جانے سے پریشان نہ ہو جائیں۔ قریب کے جوان گئے ہیں، صبح جاتے شام کو آتے ہیں، آنے جانے سے، اور یہ جو جمگٹا ہے یہ چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ نکلیں گے میدان میں، کیونکہ حکم یہی ہے، فرشتے آتے مسجد میں نہیں ہے، فرشتے حجرے میں نہیں آتے، فرشتے سجدے میں نہیں آتے، فرشتے تسبیح و تحلیل میں نہیں آتے، فرشتے گوشہ نشین ہو کر ہو جائے اس پہ نہیں آتے، فرشتے جب بھی آئے ہیں میدان میں آئے ہیں۔ کیا بولو؟ لبیک۔ اسی لیے کوئی بھی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم اسی راستے پہ ہیں جس پہ ہمارے بابا جی علیہ رحمت نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ بابا جی علیہ رحمت پنجابی میں کوئی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں شرم اندر بڑھیا تو سمجھے میرے کو ڈریا اور تیرے سے ہم ڈرے نہیں، رب کعبہ کی قسم اگر ہمارے بزرگ یہاں نہ آتے، خدا کی قسم دریائے چناب تو اپنی جگہ پر ہے، ہم دریائے سندھ کو بھی عبور کرنے کی طاقت رب نے ہمیں۔ اسی لیے ہم بیٹھے ہیں قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے حکم پر، ہم بیٹھے ہیں اپنے قائم مقام امیر پیر طریقت رہبر شریعت پورے دنوں کے سید ظہور الحسن شاہ صاحب ادام اللہ علیہ طول حیاتی ہی کے حکم پر بیٹھے ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم گھبرانے والے ہیں۔ ہاں جتنا جلدی ہو سکے 10 دن سے پہلے اپنا کام پورا کر لو، یہ ہمدردانہ مشورہ ہے، ورنہ ہماری منزل کہاں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کو دیکھا آپ نے، ورنہ اگر رب کی مدد شامل حال نہ ہوتی، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت نہ ہوتی، تو ہم ایمیو کالج بھی کراس نہ کر سکتے، ہم بتی چوک بھی کراس نہ کر سکتے، یہ میرے رب کی عنایت شامل حال ہوئی ہے، الحمدللہ ایسے گزرے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ الحمدللہ 32 فٹ کے کنٹینر کیسے اٹھے؟ آپ چیک کر لیں، ویڈیو چیک کر لیں، ہاتھ سے گیلی مٹی سے بھرے ہوئے کنٹینر یوں ہاتھ لگا رہے ہیں 100 بچے،
تو میں کہ یہ بچوں کی طاقت نہیں تھی، یہ رب نے جو فرشتے بھیجے تھے یہ وہی طاقت تھی۔ اسی لیے سب بندی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مخلصانہ مذاکرات کیے ہیں، ہمارے قائدین نے جو آپ سے مذاکرات کیے ہیں واللہ پورے ایمان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ قائدین کی نیت میں کوئی شک اور فتور نہیں ہے۔ ہم نے ایمانداری سے کیا ہے تو تم بھی ایمانداری سے اس کو پورا کرو۔ یہ رات کے چھاپے بند کرو، یہ گرفتاریاں، معاہدے کے بعد بھی چھاپے، یہ سائبر کرائم ورائم جو کچھ ہے یہ سب تمہارا ہے۔ یہ سنو، لوگ کہتے ہیں کہ تحریک والے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر توجہ بھائی دیکھیں، جتنے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں سفیر کی بات اول نمبر پہ ہے نہیں۔ بالفرض اگر ہم اپنے امیر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے امیر نے کسی کے گھر پہ ڈاکہ مارا ہے کیا؟ ہمارے امیر نے کچھ چوری کی ہے؟ کوئی کسی کا خزانہ لوٹا ہے؟ کوئی اور کیس ہے؟ اندر گئے کیوں ہیں؟ ناموس رسالت پہ ہمارے کارکن اندر کیوں گئے؟ ناموس رسالت پہ۔ جتنی گرفتاریاں ہوئی کیوں؟ ناموس رسالت پہ۔ شہادتیں ہوئی ناموس رسالت پہ۔ اور بدبخت لبرل فقیروں، اور یہ تیرے پیر جو ہے نا یہ نکلنے والے نہیں ہے۔ پتہ نہیں بابا جی کے اس مشن میں اور کتنے پیڑا تیرے اندر آ جائیں گے۔ یہ پاکستان اسلام کو کسی نے آج تک نہیں دبایا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اس پر کوئی چیز بلندی حاصل نہیں کر سکتی۔ 100 سالہ انگریزوں کی حکومت نے اسلام کو نہیں دبایا، 70 سالہ سوویت یونین نے اسلام کو نہیں دبایا۔ تیری جرأت کیا ہے تو اسلام کو آگے دبانے کی کوشش؟ لہٰذا اسلام کسی کے دبنے والا نہیں ہے، بلکہ اب تو بابا جی نے فرمایا یہ تھوڑے سے ہچکولے ہیں، دین تخت پہ آیا کہ آیا۔ اور انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں۔ یہ تو ویسے بھی وزیر آباد ہیں۔ قبلہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اسمبلیاں رہے یا نہ رہے، کوئی وزیر بنے یا نہ بنے، ہمارا یہ وزیر بلوچ ہے نا، یہ 6 دن کے بعد وزیر بنا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ وزیر رہے گا۔ تو یہ آستانہ وزیریہ وزیر آباد میں لگا ہوا ہے اور ہم پیچھے جانے والے، پیچھے کوئی نہیں جائے گا نا۔ تو جو گئے ہیں ان کو فون کر کے بلاؤ، ویسے وہ بھی اجازت لے کے گئے، جو بھی گئے اجازت لے کے گئے۔ جتنے ساتھی گئے آ جائیں، 2 دن میں تھک گئے ہو۔ وعدہ تو تھا کہ سال تک بیٹھیں گے، ہاں، اور 2 دن کے بعد جناب تولیہ بنا کے جانے لگے ہو۔ اور مجھے پتا ہے جو گئے ہیں وہ یہیں قریب کے ہیں، جیسے یہ ویڈیو دیکھیں گے فوراً صبح پہنچ جائیں گے۔ ہماری سب بندی ٹوٹے گی نہیں، لیکن ہم روڈ پہ جائیں گے نہیں۔ 10 دن، کتنے 10 دن، آج 3را دن ہو گیا ہے۔ اپنا اعتماد بحال کرو، اور یہ جو آخری معاہدہ ہے جس کو ظاہر نیت، ہم تو نیت میں اچھائی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھلائی ہوگی، لیکن جو بھی معاہدہ کیا ہے
وہ عوام کے سامنے نہ ہم نے بیان کیا نہ تم نے، ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں الحمدللہ پہلے دن سے. تو لہذا 7 دن باقی بچے ہیں. 7 دن میں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہماری منزل کہاں؟ نوٹ کیا جائے، ہماری منزل کہاں؟ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان